سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر آقائے دو جہاں، رحمت دو عالم، نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ پلایا جام محمد مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، پڑھا خطبہ زمیں پہ سرور دیگی امامت کا، تو ہے افلاق پہ چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا، تو ہے افلاق پہ چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ ان کی خدمات کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ شہر شہر، نگر نگر، قریہ قریہ، پوری دنیا میں امام اہل سنت کو یاد کیا جاتا ہے؟ خطبہ اپنی تقریر میں امام اہل سنت کا نام لیتے ہیں، شعرا اپنی شاعری میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، ناظم اپنی نظامت میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، روزانہ اعلیٰ حضرت، محفلوں میں اعلیٰ حضرت، ہر جگہ اعلیٰ حضرت۔ آخر ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ان کی قربانی کیا ہے؟ کیوں ان کو یاد کیا جاتا ہے؟ صبح و شام ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ 10 منٹ کے اندر یہ ساری باتیں بیان تو نہیں کی جا سکتی، مگر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ آپ 1857 سے لے کر 1947 کے درمیان کے حالات کو پڑھیے۔ 1857 سے لے کر 1947 کے بیچ ہندوستان کی مذہبی حالات کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے، معاشی حالات کیا تھے۔ ہندوستان کے حالات کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا ہو رہا تھا۔ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے کیسے کیسے فتنوں کو جنم دیا تھا اور کیسے کیسے جو ہے کلمہ کو ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کو جاننا پڑے گا کہ سیاسی طاقتیں کس طرح سے رنگ بدل رہی تھیں اور مذہب کے نام سے کیسے کیسے فتنے مسجدوں میں کھڑے ہو رہے تھے، ممبروں پہ کھڑے ہو رہے تھے، محفلوں میں اٹھ رہے تھے۔ باقاعدہ پورے بر صغیر کو فتنوں کی آماج گاہ بنا دیا گیا تھا۔ اعتدال پر صرف اہل سنت و جماعت تھے۔ میں آپ کو بتا دوں 1857 سے لے کر 1947 کے اگر آپ حالات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا قرآن عظیم کے ترجمے کو بدلا جا رہا تھا، منمانی تفسیر کی جا رہی تھی، تفسیر پھر رائے کا رواج پڑ رہا تھا، باقاعدہ مشرکوں کی جے پکاری جا رہی تھی اور اللہ اکبر ممبروں پہ مشرکوں کو بٹھایا جا رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ قرآن عظیم کی آیتوں کو بدلا جا رہا تھا، احکام الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، شعار اسلام کو توڑا جا رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ کوئی شخص ٹوپی لگا کے کہتا ہے محمد رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ عالم یہ تھا کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، محمد رسول اللہ کا علم کم ہے معاذ اللہ۔ کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ۔ کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ کے علم مبارکہ کو شیطان سے جو ہے جانور سے تشبیہ دے رہا ہوتا ہے۔ عالم یہ تھا کہ کوئی اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر نماز میں محمد رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر جانور کا خیال آ جائے، اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ہندوستان کا مذہبی کی جو ہے مذہبی حالات ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک طرف قرآن کی تفسیر کو بدلا جا رہا ہے، مشرکوں کی آغوش میں بیٹھ کر کے تفسیریں پھر رائے کی جا رہی ہے، مشرکوں کے ساتھ رسم و رواج کیا جا رہا ہے، ممبر پاک پر جامع مسجد دہلی کے اندر مشرک کو بٹھایا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے اللہ اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ حملہ ہو رہا ہے، محمد عربی کو اپنے جیسا انسان کہا جا رہا ہے۔
یہ ہندوستان کے حالات تھے۔ 1857 سے 1947 کے بیچ مسلمان کشمکش کے عالم میں تھے۔ عجیب کیفیت تھی ہندوستان کی، وہ تھانہ بھون ہو، وہ سہارنپور ہو، وہ دوسرے علاقے ہو، ہر جگہ سے فتنے اٹھ رہے تھے۔ قادیان سے فتنہ اٹھ رہا ہے، سہارنپور سے فتنہ اٹھ رہا ہے، اور تھانہ بھون سے فتنہ اٹھ رہا ہے۔ یہ فتنے آپ کے ماں باپ پر نہیں، رسول پاک پہ حملہ کر رہے تھے، خدائے پاک پہ حملہ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے لکھ دیا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، یہاں تک کہ لکھ دیا تھا کہ ہم اپنی لاٹھی سے تو نفع دے سکتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ ہماری لاٹھی کے برابر بھی ہمیں نفع نہیں دے سکتے۔ یہاں تک لکھ دیا تھا کہ جو مسجدوں کے منبر کے پاس محراب میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا جاتا ہے یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ یہ تمام باتیں 1857 سے لے کر 1947 کے بیچ کی ہیں، مگر قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان و عقیدے کے حفاظت کے لیے امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کو 1856 ہجری 1856 عیسوی اور 1272 ہجری کو بریلی شریف میں پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جہاں ایک طرف تھانہ بھون والوں کو جواب دے رہے ہیں، سہارنپور والوں کو جواب دے رہے ہیں، قادیان والوں کو جواب دے رہے ہیں، احمد رضا نے اپنے خاندان کی تعریف نہیں کی، جب بھی کی تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ کی تعریف کی ہے۔ عالم یہ ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے حضور ذرا نرمی برتیے، نرمی کی بات آپ سے کہی جا رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کاش احمد رضا کے ہاتھ میں خنجر جو ہے تلوار ہوتی اور دشمنوں کا جو ہے گردنیں ہوتی، مگر احمد رضا کے ہاتھ میں قلم ہے۔ احمد رضا اس لیے لکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جو زبانیں پیارے آقا کے خلاف اٹھن نہیں ہے، اگر وہ میرے خلاف اٹھیں تو کم از کم اتنی دیر تک میرے نبی کی گستاخی تو نہیں کریں گے۔ 1857 سے لے کر 1947 کے بیچ ملک کے حالات بڑے بدتر ہو چکے تھے۔ عالم یہ تھا کہ شریعت کو بتا جا رہا تھا، شعار اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ یہ شہر اجین بڑا مبارک شہر ہے، اعلیٰ حضرت کے دو خلیفہ اس شہر کے اندر آرام فرما ہے۔ یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، مدینہ مسجد، اس کے اندر آرام فرمانے والے بزرگ حضرت علامہ و مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، انہوں نے 100 سال پہلے اسی اجین میں رہ کر کے رسول اللہ کے میلاد پہ کتاب لکھی۔ یہ مولانا یعقوب جو آپ کے یہاں آرام فرما ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے عالم دین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی کتاب پہ تقریض لکھی ہے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کئی رسالوں پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار سے اجین میں رہتے ہوئے تقریباً 40 سوال کیے ہیں جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ یہی نہیں، اعلیٰ حضرت کے ایک عظیم خلیفہ ہیں جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، اس زمانے میں بڑا چرچا تھا ہندوستان میں۔ ان کا نام علامہ مفتی عبد الکریم چتوڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، چتوڑ کے رہنے والے تھے، مگر وہاں سے آ کر کے بھیرو گڑھ کے اندر آرام فرمایا آپ نے، اور بھیرو گڑھ کے آپ محدث کہلائے، محدث بھیروی کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں حضور سید حضرت مفتی عبد الکریم چتوڑی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت سے سوال کرنے والے بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بہترین عاشق رسول بھی ہیں۔ گویا اعلیٰ حضرت نے اجین کے سنیوں کے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے بھی الحمدللہ اپنے دو خلیفہ کو اجین میں بھیج دیا تھا۔ اجین والوں مبارک ہو، یہ شہر مبارک بڑا مبارک ہے۔ نظام الدین اولیاء نے اپنے 3 خلیفہ کو اجین بھیجا، بڑا مبارک شہر ہے۔ حضرت محمد غوث گوایانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 خلیفہ کو اجین بھیجا۔ حضرت علامہ مولانا وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے 3 شاگردوں کو اجین بھیجا۔ یہ اجین علماء کا مرکز ہے، فقہا کا مرکز ہے، محدثین کا مرکز ہے، صوفیہ کا مرکز ہے، لہذا تمہارے ہاتھوں میں دامن اولیاء ہونا چاہیے، اپنے ہاتھوں میں اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لو۔ اتنی سی بات عرض کروں گا، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، لقطہ جیتے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ صورت تشکیل کی نکلی دلے سیمام سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاس با کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو پھول ہیں، خاروں کو
کو گلے تر کر دیا۔ قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان، زندہ باد، ابر رحمت تیری مرکز پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔